اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صلوات ممکن ہے تو دو پنکھے چلوا دیجئے اگر ممکن ہے تو نہیں چلیں گے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے ادارہ برق نے اپنی برق ریزیاں شروع کر دیں جس کی بنیاد پر مجلس مختصر پڑھوں گا اس لیے کہ مجھے آپ سے دعائیں لینی ہیں اور کچھ نہیں لینا اور موسم جب مساعد نہ ہو ماحول جب آمادہ نہ ہو تو پھر فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے ماحول کے خلاف چلنا ماحول کے مطابق رہنا فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الاسلام کیوں نہیں رکھا سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج الدین نہج التشیع کیوں نہیں رکھا سید رضی نے نہج البلاغہ کا نام نہج البلاغہ اس لیے رکھا ہے کہ علی جانتے ہیں کہ کہاں کیا بات کی جاتی ہے نہج الفصاحت بھی نام نہیں رکھا نہج البلاغت نام رکھا اس لیے کہ فصاحت میں بھی اور بلاغت میں فرق ہے فصاحت اچھے الفاظ کی ادائیگی کو کہا جاتا ہے مگر بلاغت ان اچھے الفاظ کو کہاں ادا کیا جائے اسے بلاغت کہا جاتا ہے مثلا ماہ مبارک رمضان ہو اور دو بجے دن کا ٹائم ہو اور کوئی شخص سجے ہوئے جملے دسترخوان پر رکھ کر کسی کو کہے دسترخوان سجا کر کسی سے کہے کہ میل فرمائیے یہ غذا تناول فرمائیے یہ غذا توجہ کیجئے ذرا اس طعام کی طرف تو الفاظ تو بڑے اچھے ہیں فصاحت تو ہے مگر بلاغت نہیں ہے وقت ان اچھے الفاظ کی ادائیگی کا نہیں ہے بس سید رضی نے نہج البلاغہ نام اس لیے رکھا ہے تاکہ بتائیں کہ علی صحیح بتائیں گے کہ اچھے الفاظ کی ادائیگی کہاں ہونا چاہیے تو بس عزیزان اکرامی اسی قاعدے پر اور اسی فارمولے پہ عمل کرتا ہوا کوشش کروں گا کہ 1:30 بجنے والا ہے اور 2 بجے سے پہلے مجلس کو مکمل کر دوں ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے اور اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار ادا کرو اختیار کرو حق تقاتہ تقوی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مت مرنا موت نہ آ جائے تمہیں
مگر یہ کہ مسلمان مرنا۔ عزیزان گرامی، آیت کا لحن بڑا عجیب اور منفرد ہے۔ یہاں صاحبان ایمان کو دعوت تقوی دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن ہونا آسان ہے، متقی ہونا مشکل ہے۔ اور پھر صاحبان تقوی سے حکم ہے کہ وہ اسلام پر مریں۔ عجیب لحن ہے اس آیہ کریمہ کا۔ اور ویسے بھی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بناتے ہیں۔ جی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرنے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت تو اللہ کی کرتے ہو، مدد علی سے بھی مانگتے ہو۔ توجہ ہے برات کی؟ تو ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ یا علی مدد تو قرآن کے خلاف ہے۔ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن پڑھو گے تو یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، یا علی مدد بھی ٹھیک ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ دونوں کی مدد برابر کی مدد نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک کی اصلی مدد ہے، ایک کی اعطائی مدد ہے۔ اور ویسے بھی فلسفے میں مولانا تشریف فرمائے، فلسفے میں ایک اصطلاح ہے طول اور عرض کی اصطلاح۔ طول کی اصطلاح اور عرض کا جملہ لفظ یہ فلسفے کی زبان ہے جی۔ جوہر، عرض، طول، مساحت یہ فلسفے کی زبان ہے۔ طول اور عرض کا اگر فلسفہ روشن ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی مجھے پکڑ لے کہ دونوں ٹھیک ہیں، کیسے ہو گیا؟ ہم تو دونوں کے ٹھیک ہونے کا ویسے ہی عقیدہ نہیں رکھتے۔ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ تو یہ کیسے ہو گیا کہ یا اللہ مدد بھی ٹھیک ہے اور یا علی مدد بھی ٹھیک ہے؟ تو میں جواب یہ دوں گا طول اور عرض کی گفتگو میں لے جانے کے بعد کہ اگر اللہ کی مدد اور علی کی مدد طول میں ہو تو عین توحید ہے، اور عرض میں ہو تو شرک ہے۔ یعنی اللہ کو علی کے برابر رکھا جائے اور علی کو اللہ کے برابر رکھا جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے، اور اللہ کے بعد اگر علی کا تصور کیا جائے تو اسے توحید کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ عجیب لحن ہے اس آیہ کریمہ کا۔ صاحبان ایمان کو دعوت تقوی، اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو۔ حق کا تقاتے کی تعبیر بھی قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پر ہے، اس جگہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ میرے مولا کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام حمام ابن عبادہ ہے، سوال کرتا ہے یا علی صف لی المتقین یا امیر المومنین، اے مومنین کے مولا، اے مومنین کے امیر، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے فرمائیں کہ کیا ہیں۔ کانی انظر الیہم، اور ایسے بیان فرمائیں گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور علی سے خطابت بھی چاہیے۔ بہت سارے لوگ علم رکھتے ہیں مگر خطابت نہیں رکھتے۔ یہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ خطابت بھی آپ کی اس بلا کی ہو کہ جب آپ بول رہے ہو تو مجھے متقی نظر آ رہا ہو۔ توجہ ہے؟ راوی کہتا ہے فَتَثَاقَلَ علیہ السلام، میرے مولا نے جواب دینے سے گریز رکھا۔ علی جواب نہیں دے رہے۔ علی اور جواب نہ دے، جواب نہ دینا علی سے اس کی نسبت بہت کم ملتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ڈیرہ غازی خان سے کراچی کے سفر میں جہاز میں برابر والی سیٹ پہ مفتی رحمانی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ 4000 طالب علم ہیں ان کے مدرسے میں، دیوبندیوں کا مدرسہ ہے ہمارے بھائیوں کا۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ اپنے علماء سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، ہم شیعوں کے خلاف بھرپور کتابیں لکھیں، اپنے مفتیوں سے کہہ دیجئے، فتویٰ جاری کر دیجئے، حکم جاری کر دیجئے کہ ہمارے خلاف کتابیں لکھی جائیں، شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی جائیں۔ وہ کہنے لگے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا مفتی صاحب سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ تب ہم ثابت کریں گے کہ ہمارے پاس جواب ہے یا نہیں ہے۔ آپ پوچھیں، ہم سے بات کریں۔ پوری دنیا میں اسی کپڑوں میں پھرتا ہوں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ایک صاحب برابر میں آ کے بیٹھ گئے، ہر ایئرپورٹ پہ کوئی نہ کوئی قصہ روز ہر سفر میں ہو رہا ہے، اور اگر ان قصوں کو کتابی شکل دے دوں تو ایک بڑی کتاب بھی تیار ہو جائے۔ ایک صاحب برابر میں بیٹھے، کہنے لگے آپ شیعہ عالم ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے ایک سوال کر لوں؟ میں نے کہا بھائی یہ پہن کے پھری اس لیے رہوں کہ آپ پوچھ لیں۔ آپ ہمارے بارے میں فیصلے کر لیتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اس ملک میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے اور ہم سے پوچھا نہیں جاتا۔ تو پوچھنا عیب نہیں ہے، دعوت دیں پوچھنے کی۔ دعویٰ تو سلونی کا ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دعویٰ ایک ہی کو جچتا ہے۔
لیکن اس کے بتائے ہوئے علم کے مطابق جواب ہم رکھتے ہیں. جس کے پاس نہج البلاغہ ہو اس کی زبان رکتی نہیں ہے. جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو وہ کبھی خاموش رہ نہیں سکتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ نہج البلاغہ پڑھوائی جائے. ضرورت اس امر کی ہے. عیسائی پڑھ رہے ہیں, یہودی پڑھ رہے ہیں, ہندو پڑھ رہے ہیں نہج البلاغہ کو. تھوڑی دیر کے لیے ایک چپتا ہوا جملہ سن لیجئے. ناراضگی مجھے آپ کی یہ والی عزیز ہے جی. ہندو, یہودی, عیسائی پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں نہج البلاغہ پر اسی پاکستان میں. میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, لندن تھا, میں نے کہا مجھے کیمبرج بھی دیکھنی ہے اور آکسفورڈ بھی دیکھنی ہے. کہنے لگے صاحب وہاں آپ کا کیا واسطہ؟ میں نے کہا تعلیمی ادارہ ہے, میں طالب علم ہوں, مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھی وزٹ کرنا ہے اور کیمبرج یونیورسٹی کا بھی کرنا ہے. دونوں شہروں میں گیا یونیورسٹیوں کو دیکھنے کے لیے. کیمبرج میں نے دیکھا کہ 200 طالب علم ہیں جو اسلامیات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں مختلف علوم میں, اور وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں, سوائے چند کے غیر مسلم ہیں زیادہ تر. تو میں نے پوچھا کن کن موضوعات پر ہے؟ میں سے چند طالب علم تھے جو نہج البلاغہ پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے, مگر نہج البلاغہ کے جتنے پی ایچ ڈی کے طالب علم تھے وہ سب عیسائی تھے. پڑھانے والا بھی نہج البلاغہ کا ڈاکٹر ہے جو عیسائی ہے, پڑھنے والے بھی نہج البلاغہ کے طالب علم ہیں اور عیسائی ہیں. تو عیسائی نہج البلاغہ کو پڑھ رہے ہیں, لیکن میں ذرا دل کھول کر بتایا جائے جی, جگر کھول کے سنا جائے کہ شیعہ کتنا پڑھ رہے ہیں نہج البلاغہ کو جی. ایک ہندو پروفیسر لکھتا ہے جملہ نہج البلاغہ کا لکھنے والا. میرا موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے, اگرچہ میں اس کے اوپر نشتر پارک میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں. اسے پوچھا جاتا ہے, اس کا شاگرد کہتے ہیں کہ استاد ہم بھی ہندو ہیں, آپ بھی ہندو ہیں, مسلمانوں کی کتاب قرآن کا ایک دعویٰ ہے, بہت پرانا دعویٰ ہے, 1400 سال پرانا دعویٰ ہے کہ قرآن جیسے 114 سوروں میں سے 114 سوروں جیسے 10 سورے لکھ کر دکھا دو تو قرآن ہارا تم جیتے. کتنا پرانا چیلنج ہے قرآن مجید کا. آج تک کوئی اسلام مخالف اور اسلام دشمن طاقتوں نے 10 سورے لکھ کر نہیں دکھائے. پھر قرآن نے کہا 3 سورہ لکھ دو اگر 10 نہیں لکھ سکتے. پھر رعایت دے دی 1 سورہ لکھ دو اگر 3 نہیں لکھ سکتے. پھر رعایت دے دی کہ 1 آیت لکھ کر دکھا دو قرآن جیسی. 1400 سال گزر گئے, کوئی 1 آیت قرآن جیسی نہیں لکھ سکا. تو استاد آپ اتنے بڑے عربی کے ادیب ہیں, تمام دنیا کے عرب ادیبوں کو جوڑ لیجئے اور ان سے کہیے کہ 1 سورہ قرآن جیسا لکھ ڈالو تاکہ قرآن ہارے اور ہم جیتے ہیں, مسلمان ہارے اور ہم جیتے ہیں. تو پروفیسر گنگوی پروفیسر ہیں, وہ جملہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی مقالے میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں, قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا جواب لائے گا؟ تو جواب ہونا, جواب نہ ہونا عیب ہے, سوال ہونا عیب نہیں ہے. مگر عجیب انداز ہے مولا کا. فتثاقل علیہ السلام, میرے مولا علی جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں, جواب نہیں دے رہے. حمام ابن وعدہ پوچھ رہا ہے مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں, اور علی جواب نہیں دے رہے. علی کے جواب نہ دینے کی حکمت سنتے جائیے. علی ابن ابی طالب نے جواب نہ دے کر ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیشہ کچھ کرنا فعالیت نہیں ہے, کبھی کچھ نہ کرنا بھی فعالیت ہے. ہمیشہ بولنا کردار نہیں ہے, کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہوتا ہے. ہمیشہ جواب دینا جواب نہیں ہے, کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہے. اور جب یہ قصہ مکمل ہوگا تو معلوم ہوگا کہ علی جواب کیوں نہیں دے رہے. میرے مولا نے جواب نہیں دیا. وہاں سے اصرار بڑھ رہا ہے, یا علی بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان الذین مع الذین ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو, نیکی کے کام کیا کرو, اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے, اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. حمام نے کہا مولا مجھے تشفی نہیں ہوئی. راوی کہتا ہے فلم یقن حمام, حمام قانے نہیں ہوئے, بار بار کہہ رہے ہیں مولا جواب دیجئے, مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. جب بہت اصرار بڑھا تو علی بن ابی طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور نہج البلاغہ کے طویل خطبوں میں سے ایک خطبہ یہ خطبہ ہے جسے خطبۃ المتقین یا خطبہ حمام کہا جاتا ہے. علی بولنے لگے تو 110 صفتیں بیان کر ڈالی, فی البدی بولتے جا رہے ہیں, اور ہر جملے کے اندر اور ہر صفت کے اندر قافیہ اور ردیف بھی ہے. ادبیات کا شاہکار ہے یہ خطبہ مولا کائنات کا. ایک جملہ اور کہہ دوں, ہم فن اور آرٹ کی بنیاد پر زندہ رہ سکتے ہیں. جوان توجہ کریں,
فنون کی طرف جائیں، اپنی ملت کے جوانوں کو فن کی طرف لے کر جائیں. فن کوئی بھی ہو، جس قوم کے پاس فن ہوتا ہے وہ کبھی مرتی نہیں ہے. اپنے بچوں کو فنون کی طرف دعوت دے. خطابت، شاعری ایک فن ہے، اور مولا فرمانے انا اخطب الخطبا، میں علی خطیبوں میں سب سے بڑا خطیب ہوں. اس لیے کہ خطیب کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ جملے سجے ہوئے بولے، وہ جملے نپے ہوئے بولے، وہ جملے تلے ہوئے بولے. اس کے ایک ایک جملے کو قومی پالیسی شمار کیا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرے مولا نے 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی، اور جب 110ویں صفت پر علی پہنچے تو ایک چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. اب سمجھ میں آیا علی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے. علی جواب نہیں دے رہے تھے اور وہ بار بار مانگ رہے تھے. دم نکل گیا حمام کا جو پوچھ رہا تھا علی کے متقین کی صفات بتائیں. برداشت نہیں ہو سکے وہ جملے علی کے. تو اس مجمع میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے آواز دے کر کہا، میرے مولا نے جب اس کا جنازہ دیکھا تو حضرت نے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا. میں جو جواب نہیں دے رہا تھا وہ اسی بات کی وجہ سے نہیں دے رہا تھا. تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مجمع میں سے آواز آئی، یا علی ان باتوں کا آپ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دروازہ اپنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا اور دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا، اور علی والوں کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا بڑا احسان ہے، کل بھی میں نے مجلس میں عرض کیا، ہمارے بزرگوں کا بڑا احسان ہے، مسجد علیحدہ بنائی ہے، امام بارگاہ علیحدہ بنایا ہے. ہم مسجد میں مجلس نہیں کرتے. مجبوری ہو، بن رہا ہو، تعمیر ہو رہی ہو، دور ہو، کوئی مجبوری ہو تو مجلس کر لیتے ہیں، ورنہ رسم دنیا تشیع میں یہ ہے، وہ عرب دنیا میں چلے جائیں، فارس دنیا میں چلے جائیں، بر صغیر میں آ جائیں کہ مسجد امام بارگاہ علیحدہ علیحدہ ہے ہمارے ہاں. کیوں علیحدہ بنایا ہے؟ پیسہ زیادہ ہے آپ کے پاس؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ مسجد میں مجلس اس لیے نہیں کرتے کہ مسجد میں آنے کے لیے شرط و شرائط ہیں. ہر شخص مسجد میں نہیں آ سکتا. جو مسجد میں نہیں آ سکتا وہ سجدہ کیسے سمجھے گا؟ تو ہمارے بزرگوں نے احسان کیا کہ امام بارگاہ بنا دیا، وہاں سجدہ سمجھو، یہاں سجدہ کرو. ہر آنے والے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہو. یہ صلوات بھیجے نبی اور آل نبی پر. اس سے بلند تر صلوات. مجلس شروع کروں؟ اس سے بلند تر صلوات. توجہ میری طرف ہے. توجہ ہے. آپ نے دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا. امام بارگاہ سب کے لیے ہے. شاعر دو مصروں میں کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ملانے کی جگہ ہے. یہاں ہر مسلک کا آ کر بیٹھے، یہاں ہر مذہب کا آ کر بیٹھے، جسے مجلس عزا کہا جاتا ہے. اور امام بارگاہ آپ نے اس لیے علیحدہ بنایا، جملے کو محسوس کیجئے گا، امام بارگاہ آپ نے اس لیے علیحدہ بنایا کہ ہر آنے والے حر کے لیے دروازہ کھلا رہے. وہ کپڑے کا خیمہ جلایا تھا، اب پوری دنیا میں RCC کے خیمے بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ امام حسین کا خیمہ ہے نا یہ. ایک جوان کہنے لگا جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ فرض کریں لالا موسیٰ آ جائیں، امام آئیں گے انشاءاللہ، تو امام جب لالا موسیٰ پہنچیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ امام کے اپنے گھر ہیں. یہ جو آپ نے امام کے گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، یہ امام بارگاہ امام ہی کا تو گھر ہے. امام بارگاہ. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کہنے لگا علی ان باتوں کا آپ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے مولا نے بے ساختہ جملہ ارشاد فرمایا. جملہ سنیں، علی کا علی جملہ ہے. فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے.
علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے. یہ طے شدہ ہے. یہ کسوٹی بہت پرانی ہے. شیطان آج بھی دنیا میں موجود ہے. لہذا پھر فرماتے ہیں ینحدر عنی السیل، میں معرفت کا جواب دوں کہ میرے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں معرفت کا سیلاب ہوں. جب سیلاب بہنے لگتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے، سیلاب کو نقصان نہیں ہوتا. میری زبان سے جب جملے نکلتے ہیں ینحدر عنی السیل ولا یرقى علی الطیر، میں جب معرفت کی وادی میں معرفت کے آسمانوں پر اڑنے لگتا ہوں تو میرے برابر کوئی پرندہ آ کے پرواز نہیں کر سکتا. میری پرواز کے برابر کسی پرندے میں دم نہیں ہے جو آ کے پرواز کرے. کسی اور موقع پر اگر آنا ہوا اور اتفاق ہوا اس موضوع پر بات کرنے کا تو مولا علی نے نہج البلاغہ میں 100 مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے، بتایا میں کیا ہوں. اور ان مقامات میں سے ایک جگہ یہ ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں اتنی اونچی پرواز اڑتا ہوں کہ کوئی پرندہ میرے برابر آ کر اڑ نہیں سکتا. عزیزان گرامی، تقوی کی دعوت ہے، مگر تقوی بھی حق کے ساتھ. یعنی یہ نہ ہو کہ اپنے مفاد میں ہو تو تقوی ہو اور اپنے خلاف جا رہا ہو تو متقی نہ ہو. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا. عزیزان گرامی، بہت مشکل مرحلہ ہے مسلمان مرنا. مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. اچھا یہ بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ بی بی کی نسبت ہے اس مجلس میں، تو یہ وہ آیت ہے جو بی بی نے اپنے خطبے میں تلاوت فرمائی ہے. خطبہ فداکیہ میں بی بی نے 8 آیتوں سے زیادہ تلاوت کی ہیں تقریباً. ان میں پہلی آیت یہی ہے جو بی بی نے تلاوت فرمائی ہے. مسلمان مرنا بہت مشکل ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے. حضرت ابراہیم بھی اپنے رب سے دعا یہی کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمان بنا. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے اللہ میری اولاد کو بھی امت مسلمہ قرار دے. اللہ اکبر. ابراہیم نے اپنی اولاد کو مسلمان چاہا ہے کہ مسلمان ہوں. نبی کا نکاح پڑھاتے ہوئے حضرت ابو طالب نے پہلا جملہ ہی یہ کہا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. اس رب کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں میری اولاد کو مسلمان بنا. صلوات بھیجے محمد والے. اور عزیزو، بہت مختصر سے بیان کے اندر یہ جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں کہ مسلمان مرنا کیوں مشکل ہے. مسلمان مرنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ ملک ہے اور ملک واہمے اور دھوکے کی جگہ ہوا کرتا ہے. یہ ملک ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ زندگی، یہ حیات، یہ ملک ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے ملکوت کا. جب ملکوت میں پہنچیں گے تو ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹیں گے. یہاں ہم حجابوں میں ہیں، یہاں ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہے نہیں. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھائی کچھ اور دیتا ہے. جہاں دھوکہ قدم قدم پر ہو، فریب قدم قدم پر ہو، بہکنا قدم قدم پر ہو، وہاں فیصلہ اچھا کیسے ہوگا، وہاں رائے صحیح کیسے قائم ہوگی. یہ پنکھا آپ کے سر پر چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے تھال گھوم رہا ہو. تھال نہیں ہے، یہ 3 یا 4 پروں کا پنکھا ہے. آگ کے انگارے کو اگر بیضوی شکل میں یہ دائرہ نما میں گھمایا جائے تو لگتا ہے جیسے آگ کا دائرہ ہے اور آگ کا کوئی پہیا ہے، کوئی ویل ہے، جبکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتا. ہماری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. شاہراہ پر گزرتے ہوئے ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے، قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. لوگ کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں. سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو چڑھا رہے ہیں کہ مولانا ڈر رہے ہیں اور آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے. تو بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے. پہلے قدم رکے کیوں تھے، پھر قدم بڑھے کیوں؟
جملہ محسوس کریں گے، جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی بدل جاتے ہیں۔ اقدامات کو بدلنے کے لیے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حقائق کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اور حمد کریں اللہ کی، شکر کریں اللہ کا، سجدہ ہو اس کی بارگاہ میں اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں حسین سے جوڑا ہوا ہے، اس نے ہمیں عزادار بنایا۔ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں نا کہ بھائی اگر بچہ بالغ ہو جائے تو باپ بچے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ شریعت میں اگر بالغ بچہ کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو ابا کو پیسے نہیں بھرنے، اگر بچہ کوئی نقصان کرے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کچھ لوگوں کا رنگ و بو ہماری طرح تھا تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہو جائیں گے؟ اور سب کے سب تو کوفے سے نہیں آئے، توجہ ہے، میں تو سید ہوں، مولانا سید ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہیں جو مدینے سے آئے ان کے بزرگ، ہم تو کوفے والے نہیں ہیں۔ یہ جو افریقہ میں ماتم ہو رہا ہے امام حسین پر، یہ جو انگریز ماتم کر رہے ہیں امام حسین کا، یہ جو غیر مسلم ہندو امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، یہ سارے کوفے والوں کی اولادیں ہیں۔ توجہ ہے بات کی، لہٰذا یہ کتنا ہی بھونڈی بات ہے کہ ان کے بڑوں نے مارا تھا اور خود رو رہے ہیں۔ اور علامہ نقن کا ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جو مجلس کے اندر آ کر دید بدلنے والی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے جس نے حسین کو مارا ہے وہ لعنتی ہے۔ پوری ملت جعفریہ نے طے کر لیا ہے کہ حسین کو مارنے والے لعنتی ہیں۔ ہم لعنت بھیج کے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو۔ بہت ہی موٹی سی صلوات بھیجے نبی اور اعلی نبی پر۔ توجہ ہے، محمد و آل محمد ذات کے بلند کا مسلمان مرنا بہت مشکل ہے۔ دو چیزیں ہیں جو مسلمان مرنے نہیں دیتی، خطرہ بتا رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں جو مسلمان نہیں مرنے دیتی ہیں، ایک حب دنیا، ایک بغض علی۔ یہ دو چیزیں مسلمان مرنے نہیں دیتی۔ حب دنیا کا شکار بھی مسلمان نہیں مرتا، اور علی سے لڑنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، علی کا بغض رکھنے والا بھی مسلمان مرتا نہیں ہے، کافر مرتا ہے چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو۔ یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچنا ہے۔ الحمدللہ ہم ایسے ماحول میں ہیں، ایسے بزرگوں کی اولادیں ہیں، ایسے بزرگ علماء کی تربیت میں ہیں کہ ہم اس دوسری بیماری سے تو دور ہیں، اس کی تو ویکسینیشن مجلسیں کر دیتی ہیں۔ توجہ ہے، اینٹی بیکٹیریا کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں، تو مجلس اعضا ہے ہی بغض علی سے بچنے کی جگہ، لیکن حب دنیا کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ حب دنیا خطرناک ترین بیماریوں میں سے ہے۔ زبیر میرے مولا علی کا پھوپھیزاد بھائی ہے، زبیر، طلحہ و زبیر میں زبیر پھوپھیزاد بھائی ہے مولا کا، فرسٹ کزن زبان میں، اور عاشق علی، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں علی کو دیکھ کر۔ پوچھ لیا کسی صحابی نے کہ تم علی کو دیکھ کر ایسے روتے ہو؟ کہ علی سے مجھے پیار ہے، علی سے مجھے عشق ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے زبیر کے لیے، الزبیر منا اہل البیت، السلمان منا اہل البیت کا جملہ میرے بچوں نے سنا ہے؟ زبیر کے لیے بھی جملہ ہے مولا کا، زبیر ہمیں نہج البلاغہ میں ہے، حوالہ دے رہا ہوں، الزبیر منا اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت میں سے، ما زالا، یہاں تک کہ زبیر کا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا، جیسے ہی اس کا بیٹا جوان ہوا یہ اہل بیت سے دور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماضی اچھا ہو تو لازم نہیں ہے کہ مستقبل بھی اچھا ہو،
اور ہم صحابیت کے عنوان پر ایک موقف رکھتے ہیں. خدا نخواستہ اسے تعصب آمیز اور اسے فرقہ واریت پھیلانے کی گفتگو شمار نہ کیا جائے. ہمارے نزدیک کسوٹی صحابیت کی یہ ہے کہ ماضی جن کا اچھا تھا ان کا مستقبل بھی تو اچھا ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر مستقبل اچھا نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ ماضی بڑے اچھے. عشرہ مبشرہ کی روایت پر نہ سندن اور نہ روایتن بحث ہوگی یہاں پر، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. یہ مدرسے کی گفتگو ہے کہ سند کیسی ہے اور روایت کیسی ہے. مگر عشرہ مبشرہ کی حدیث کی درایت پر ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں. ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت، ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتی ہے متن حدیث پر گفتگو. علماء علم حدیث پر جب بات کرتے ہیں تو ان موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے بعد پرکھنے کے بعد طے کرتے ہیں کہ اس حدیث سے استفادہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب مجتہدین کے فتووں کے مقابل اگر کوئی نبی کی معصوم کی حدیث لا کر کہے کہ مجتہد تو یہ فتویٰ دے رہے ہیں اور امام یہ فرما رہے ہیں، تو تم اتنا تو بتاؤ کہ حدیث کو جانتے بھی ہو. حدیث کے 18 قسمیں ہیں، 5 کے نام بھی پتہ ہیں. مجتہدین کے خلاف فتووں پر تبصرہ کرنے والوں سے بات کر رہا ہوں. آپ کے توسط سے کہیں اور آواز بھیج رہا ہوں کہ فتووں پر بات کرنے والے حدیثوں کا اگر سہارا لے کر کبھی آپ کے سامنے آئے تو اس سے اتنا سوال کر لیں کہ 1 سے لے کر 10 تک عربی میں گنتی سناؤ. تمہیں تو 1 سے لے کر 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، تم حدیث کو کیسے سمجھ رہے ہو؟ 18 قسمیں حدیث کی، اور ہر حدیث کی قسم پر ان 4 زاویوں سے بات ہوگی: درایت، سند، روایت اور متن. متن بتاتا ہے کہ علی کا کلام ہے یا نہیں ہے. کیوں سید رضی نے نہج البلاغہ میں پورے خطبوں کی سند نہیں لکھی ہے؟ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان. ہر حدیث کے اوپر راویوں کا ذکر ہوتا ہے نا روایت کے مطابق. نہج البلاغہ کھول کے اب جا کر دیکھیے گا، توجہ آپ کی ہے اور توجہ بڑھ جائے گی کہ جتنے خطبے اور خطوط ہیں راویوں کا ذکر نہیں ہے. اور اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے نہج البلاغہ پر جو اعتراض ہیں، 18-20 اعتراضات کیے ہیں انہوں نے نہج البلاغہ پہ، ان میں سے ایک اعتراض یہی ہے کہ اگر یہ علی کا کلام ہے تو راوی کہاں ہے؟ راوی ہے سید رضی نے ذکر نہیں کیے. ہم کراچی میں کام کر رہے ہیں، 17 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح انشاءاللہ آئے گی پاکستان میں. 10 جلدوں تک کام کر کے آ چکے ہیں، 10 جلدوں تک کام ہو چکا ہے. اس میں ہم راویوں کو بھی ذکر کر رہے ہیں. راوی ہیں، ان تمام خطبات کے راوی ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں راویوں کا ذکر ہے. نہج البلاغہ کے سارے کلام پر راوی موجود ہیں، مگر سید رضی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، سید تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ جھگڑا مٹ جاتا. تو عجب نہیں سید کا جواب ہے، میرے نزدیک راوی مطلوب اور مقصود نہیں تھے، میرے نزدیک علی مقصود ہے. کلام بتائے گا کہ علی کا کلام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عشرہ مبشرہ کی حدیث کے اوپر سند بھی، متن بھی اور روایت کے اعتبار سے کوئی بات نہیں ہو رہی. صرف درایت کا ایک جملہ سن لیجئے. فہم درایت یعنی فہم حدیث، فہم حدیث کا ایک جملہ سنتے جائیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ نبی نے 10 افراد کو جنت کی بشارت دی. میں سوال کر رہا ہوں اس حدیث کے اوپر کہ نبی نے اگر جنت کی بشارت دی ہے تو بشارت کا کیا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک تم جو چاہو کرتے رہو جنتی رہو گے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہاں ہو کریں میرے ساتھ. کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ نبی نے تمہیں معصوم بنا دیا؟ نبی نے سند دے دی جنتی ہو، اب کل تم کچھ بھی کر لو. کیا کریں؟ نبی نے کہہ دیا. نبی نے معصوم نہیں بنایا. گویا نبی اگر جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو نبی فرما رہے ہیں آج اور ابھی مر جاؤ تو جنت میں جاؤ گے. اب تک بڑے اچھے آئے ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب تک بہت اچھے آئے ہو، میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. ابھی مرو گے تو جنت میں جاؤ گے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ کل تم جو کرو، تم زہرا کا دروازہ جلا دو جی، تم اہل بیت کو تکلیفیں پہنچاؤ، جنت میں جاؤ گے. تو تصادم ہو جائے گا نا اس حدیث کا ان حدیثوں سے جس میں کہا ہے کہ جس نے زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے نبی کو، اور جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو اذیت پہنچائی، اللہ کو ناراض کیا. اس حدیث کو اس سے جوڑیے، تصادم ہو رہا ہے حدیثوں کا. ایک حدیث کہہ رہی ہے جنتی ہیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے زہرا کو رلانے والا دوزخی ہے. ہم نبی کی یہ بات مانیں، نبی کی وہ بات مانیں.
تب حل نکلے گا اس بات کا کہ اگر نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آج مرو گے تو جنتی ہو. ماضی کا اچھا ہونا معیار نہیں ہے, مستقبل کا اچھا ہونا معیار ہے. کل اچھا تھا یہ معیار نہیں ہے, کل اچھا ہو یہ معیار ہے. زبیر من اہل البیت, زبیر ہم اہل بیت میں سے, مگر بیٹا جوان ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہو کہ اولاد, جو قرآن نے فتنہ بولا ہے اولاد کو, جہاں اولاد کو قرآن نے زینت حیات کہا ہے وہاں قرآن نے فتنہ بھی کہا ہے. یہ اولاد اہل بیت سے دور بھی کر سکتی ہے. کیوں زبیر اتنا پکا سچا چاہنے والا کہ جب جناب زہرا پہ دروازہ گرا تو زبیر واحد آدمی تھا جس نے علی کی حمایت میں تلوار نکالی. سوچے تو صحیح تاریخ کیسی ہے. واحد آدمی ہے زبیر کہ جس نے علی کی حمایت میں تلوار نکال کر آگے بڑھا. زبیر کی تلوار کا نام سیف الاسلام ہے, نبی نے لقب دیا ہے. نبی نے اس تلوار کو سیف الاسلام کہا تھا. کسی شخص نے سر پر پتھر مارا, زبیر خود بھی گرے, تلوار گری, خود گر گئے, بے ہوش ہو گئے, اور پھر زبیر کو دبوچ لیا, پکڑ لیا اور حملہ ہونے سے روک دیا. زبیر حمایت میں نکلا ہے جس زمانے میں حمایت کے لیے کوئی نکلنے والا نہیں تھا. یہ کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا زبیر علی سے کتنی محبت ہے؟ کہا میں اپنی جان سے زیادہ علی کو چاہتا ہوں. نبی سے فرما رہے ہیں زبیر, اے اللہ کے رسول میں علی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے. رابی کہتا ہے زبیر بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کریں اس دن سے پہلے مر جاؤں, یا رسول اللہ دعا کریں اس دن سے پہلے مر جاؤں. حضرت خاموش ہو گئے. جنگ جمل, مولا کے لشکر 6000 سپاہیوں کا ہے. زبیر اور طلحہ اور بیوی لشکر لے کر آئی ہیں 12000 سپاہیوں کا, اور پیغام آیا کہ پیغام یہ پہنچا کہ زبیر پہلے نکل کر آئے تلوار لے کر. میرے مولا نے فرمایا بیٹے, اپنے فرزند امام حسن سے آواز دے کر, بیٹا حسن اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کے علمدار امام حسن ہے. تربیت اولاد کا نسخہ لیتے جائیے آج کی مجلس میں. امام حسن کو جنگ جمل کا سپہ سالار بنایا ہے, لشکر کا علمدار بنایا ہے, تو مولا پوچھ رہے ہیں تمہاری اجازت ہے میں جاؤں؟ گویا علی ایک اصول دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا جوان بیٹا بھی ہے اور وہ ذمہ دار ہے تو اس سے پوچھ کر کام کرنا. اللہ اکبر. کہنے لگے کل کا لڑکا یہ ہمیں کیا بتائے گا ہمارے معاشرے کی بیماریاں. یہ کل کا لڑکا ہمارے سامنے دنیا میں آیا, اس کے ابا کی تو شادی ہمیں یاد ہے, یہ آج شہر کا ذمہ دار ہو گیا, یہ آج ٹرسٹ کا چیئرمین ہو گیا, یہ آج انجمن کا صدر ہو گیا, ہم اس سے پوچھیں گے؟ علی کے چاہنے والے یہ اس لہجے میں بات نہیں کرتے. اگر ہم نے بنایا ہے تو چھوٹا ہے مگر اس کی حمایت کرنا پڑے گی. توجہ ہے برات کی. پوچھ رہے ہیں بیٹا حسن میں چلا جاؤں؟ کہا بابا آپ میرے امام ہیں. ایک مرتبہ امام گھوڑے پر بیٹھ کے میدان میں آئے, سامنے زبیر کھڑا ہے, قریب آ کر کھڑے ہو گئے آمنے سامنے. حضرت نے فرمایا زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں علی ہو. حضرت نے فرمایا فلاں تاریخ, فلاں جگہ, فلاں مقام, فلاں وقت پیغمبر نے تم سے یہ کہا, اے زبیر وہ کیسا دن ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے. یاد آ رہی ہے بات؟ پھر کچھ اور نشانیاں یاد دلائیں, آواز دے کر کہا علی مجھے یاد آ گیا. حضرت نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ تلوار نے وہاں میں رکھ لی, گردن موڑ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا. میں کہوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ آپ اور ہم سب مل کر زبیر سے تاریخ میں سوال کریں زبیر کہاں جا رہے ہو؟ حق واضح ہو گیا. حق پانے کے بعد منہ موڑنے والا شیعہ نہیں ہوتا. حر کی طرح ساتھ دو, آؤ حر کی طرح ساتھ دو. جب حق روشن ہو جائے تو پھر ساتھ چھوڑنا نہیں ہوتا. جملہ محسوس کریں گے, لا تعلقی, غیر جانبدارانہ رویہ, یہ تشیع کی نشانیاں نہیں ہیں. اگر حق روشن ہو جائے تو پھر ہمیں ساتھ دینا پڑے گا. بیٹے نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا مجھے علی نے نبی کی حدیث یاد دلا دی. پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں علی پہ تلوار نہیں چلاؤں گا. زبیر کچھ ٹھیک ہو گئے ہو, آدھے رستے آ گئے ہو, واپس کہاں جا رہے ہو؟ بچاؤ اپنی آخرت کو. مگر زبیر مولا کی طرف نہیں آئے, بیابان میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے گئے. ایک خارجی, توجہ چاہوں گا, ایک خارجی جو بعد میں خارجی قرار پایا, اس وقت تک مولا کا چاہنے والا تھا.
اس نے دیکھا زبیر جا رہے ہیں، اسے یہ تو پتا تھا یہ ساری جنگ انہوں نے سجائی ہے، علی کے خلاف لشکر یہی لے کر آئے ہیں، مگر یہ اکیلے جا رہے ہیں، انہوں نے اسے نہیں پتا کہ کیا ماجرا گزرا ہے۔ زبیر پہ حملہ کیا، زبیر کا سر کاٹ دیا، تلوار لا کے مولا کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا میں نے زبیر کو رستے میں اکیلا پایا اور میں نے مار دیا۔ حضرت فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ مارو؟ میری بغیر اجازت کے تم نے کیسے مار دیا؟ میرے مولا ناراض ہوئے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ زبیر کا سر کاٹو؟ جملہ سنیں گے عزیزو، نصیری اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ نصیری اور ہے، شیعہ اور ہے۔ نصیری اپنے مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ اپنے مولا کے پیچھے چلتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو مولا کو مولا سے زیادہ جانتا ہو، جی جو مولا کو مولا سے زیادہ سمجھتا ہو، وہ نصیری ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا میری بغیر اجازت کہ تم نے سر کاٹ دیا؟ اور پھر فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یہ جملہ بھی مولا کا نہج البلاغہ میں ہے، مارنے والا بھی دوزخی ہے، مرنے والا بھی دوزخی ہے۔ اور اس کے بعد تلوار اٹھا کے زبیر کی اپنے لوگوں کو آواز دی، لوگوں آؤ میرے قریب آؤ۔ مجمع جمع ہو گیا، حضرت کے چاہنے والے جو جنگ میں ہیں۔ حضرت فرمایا اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ اس نے مسلمانوں کو تقویت پہنچائی، اس نے نبی کی دل کو ٹھنڈک پہنچائی، تلوار نے اس نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اس تلوار کو نبی نے کہا تھا کہ یہ اسلام کی تلوار ہے۔ اس تلوار کا ماضی اچھا تھا، مستقبل خراب ہو گیا۔ یہ اسلام پر نہیں رہی تلوار، بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ گورنری چاہیے تھی انہیں، حب دنیا، گورنری چاہیے تھی انہیں، بیت المال میں حصہ زیادہ چاہیے تھا، علی نے نہیں دیا، گورنر نہیں بنایا انہیں۔ سب سے پہلے بیعت انہوں نے کی تھی مولا کی، مگر دنیا چاہیے تھی، علی نے نہیں دی۔ بہت مشکل ہے، بڑا جگر کی بات ہے۔ اور حب دنیا کا شکار مسلمان نہیں مرتا۔ عزیزو، کسی کی دنیا تو بنگلہ ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، کسی کی دنیا بڑی زمین ہوتی ہے، کسی کی دنیا اس کا منصب اور مقام اور شہرت ہوتی ہے، کسی کی دنیا اس کی جوتیاں ہوتی ہیں، جوتیوں پہ لڑ مرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں الیکشن ہو رہے تھے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا بھائی کن مسئلوں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ اسمبلیوں میں جانا کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہے، تم تہذیب پامال کر رہے ہو چند باتوں کی وجہ سے۔ سنبھالو اپنے آپ کو۔ بعض اوقات میری جوتیوں پر اگر کوئی پیر رکھ دے، اس کو گندا کر دے، اس کی پالش خراب کر دے، تو میں اس آدمی سے لڑ لیتا ہوں۔ بھائی یہ لڑنے کی چیز نہیں تھی۔ بعض اوقات دنیا ہماری جوتی ہوتی ہے، ہمارا پین ہوتا ہے، ہماری کرسی ہوتی ہے، ہماری جگہ بیٹھ گئے۔ یہ مسجد کے اندر محراب میں مسجد کے مصلوں کے اوپر بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات کے ایک مدت سے ہم بیٹھے آ رہے تھے، اب بیچارہ کوئی آیا نیا نمازی، اسے کیا پتا کہ آپ بیٹھتے ہیں یہاں، وہ آ کے بیٹھ گیا، اس سے ناراض ہو گئے، اسے اٹھا دیا۔ بھائی یہ دنیا ہے تمہارا، یہ مصلی، جس کی خاطر تہذیب پامال ہو جائے، جس کی خاطر اسلامی اصولوں سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، اسی کو تو دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ جائیدادیں ہوں گی تو دنیا ہوگی۔ حب دنیا کا شکار اور بغض علی کا شکار مسلمان نہیں مرتا۔ یہ خطبہ جناب زہرا کا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ جو زہرا کو رلا دے وہ مسلمان کیسے مرے گا؟ جو سیدہ کو دربار تک لے آئے۔ عزادارو، بعض جملے اپنی جگہ پورا مقتل ہوا کرتا ہے۔ طویل مصائب جملے زیادہ ہوں یا جملے کم ہوں، بعض اوقات ایک جملہ پورا مقتل ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، امام حسین کے میں نے مصائب پڑھے۔ مجلس کے بعد ایک روتے ہوئے عزادار نے مجھ سے کہا کہ آپ نے مصائب کم پڑھے۔ تو میں نے اسے ایک جملہ کہا، بھائی یہ کیا کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ یہ جملہ کہ امام حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، زخموں سے چور حسین ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے،
میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے سے تو یہاں بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب امام حسین گھوڑے پر زخموں سے چور کبھی دائیں گرتے تھے تو لا واللہ کہہ کے سمجھ جاتے تھے، پھر اپنے آپ کو سہارا دیتے تھے اور جملہ زبان پر آتا تھا لا واللہ، اور کبھی دائیں گرتے تھے تو لا واللہ کہہ کے سمجھ جاتے تھے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ لا واللہ کا جملہ جواب کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز دے رہا ہو اور اس کا انکار کیا جائے تو عربی میں کہتے ہیں لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ حسین کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، گھوڑے سے حسین گر رہے ہیں اور سنبھلتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ زہرا گود میں لیتی ہیں اور حسین کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کبھی نبی آگے بڑھ کر کہتے ہیں میری گود میں آ جاؤ، حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں اور نبی کہہ رہے ہیں میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے ہیں نانا مجھے یہ گود نہیں چاہیے، مجھے خود گرنے دیجئے، میرا امتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا میرے مسائل کو، مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور جب علی، حسین، حسن، زہرا، نبی دور ہو گئے تو میرے مولا زمین کی طرف آئے۔ عزادارو زمین کی طرف آنے میں بہت دیر لگی حسین کو، تیروں پر معلق بدل رہا میرے مولا حسین کا۔ ادھر ایک ٹیلے پہ کھڑی بہن ہے جو دیکھ رہی ہے کہ گھوڑا تو خالی ہو گیا مگر مجھے بھائی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر جملے لکھے ہیں کہ میری بیوی نے کبھی بائیں دوڑی کبھی دائیں دوڑی، کبھی ٹیلے پہ چڑھتی تھی کبھی اتر جاتی تھی اور ڈھونڈتی تھی کہ حسین کہاں ہے۔ تو ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر کہا ہے آسمان کربلا تیرا مہمان کہاں ہے، اور کبھی کربلا کو ہے زمین تیری زمین تجھے حسین نے خریدا ہے، حسین تیرا مالک ہے، بتا حسین کہاں ہے۔ اس وقت میں ایک مرتبہ خبر یہ آئی کہ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ بس عزاداروں میں شاید اسی بیان پر مجلس کو مکمل کر دوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب مجلس میں رونے والوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ امام ششم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں لوگ امام حسین کے مصائب سن کر۔ امام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ جو رو رہے ہیں یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عزاداروں امام حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، رونے آئے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، کیا سبب ہوا جو حسین زمین پر آئے؟ تیر تو بہت لگ چکے تھے مگر ایک تیرے سے شعبہ تھا، ایک 3 پھلوں والا تیر تھا جو ہرملہ نے جناب مختار سے کہا تھا۔ میرے ترکش میں 6 تیر تھے، 3 تیروں نے خطا کی تھی مگر 3 تیروں نے کربلا میں ایسا ظلم کیا ہے۔ ان 3 تیروں کا حال جب اس نے بیان کیا ہے نا تو پہلا تیر اس نے کہا کہ میں نے عباس کو مارا۔ اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں رویا ذرا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک تیر عباس کو مارا، کہتا ہے دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے پر مارا، کہتا ہے تیسرا تیر میں نے حسین کے سینے پر مارا۔ میں نے مقتل میں جملہ پڑھا ہے وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا، امام حسین کی پشت سے وہ تیر باہر نکل رہا۔ امام نے بہت چاہا کہ اسے نکال لے، امام نے بہت چاہا وہ تیر نکل آئے مگر حسین کا وہ تیر جو سینے سے نکل کر باہر نکل رہا تھا وہ امام سے نکلا نہیں، پھر امام سے ٹھہرا نہیں گیا تو زلزلہ کی پشت پر، اور حسین کے زمین کی طرف آ گئے۔ وہاں ایک کیفیت یہ آئی کہ امام سجدے کی کیفیت میں مگر بدن میں رمق نہیں ہے۔ علامہ نقن نے یہ مصائب پڑھے، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حسین کے بدن میں رمق نہیں تھی، یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ حسین میں بھی روح ہے یا نہیں ہے۔ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، بڑا سخت مرحلہ ہے بتاؤ، شمر خنجر لے کر آگے بڑھا، ایک ظالم نے آواز دی ٹھہر جا، کچھ دیر کے بعد روح نکل جائے گی۔ جب حسین کے بدن سے روح نکل جائے تب سر کاٹ لینا۔ تو کہنے لگا یہ کیسے طے کریں کہ ابھی روح ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک اور ظالم کی ایک آواز آئی، کہنے لگا اگر حسین زندہ ہوں گے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک ایسا جملہ کہتا ہوں اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے، میرے مولا کو بہت تکلیف ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ حسین سجدہ کر رہے ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔
بس یہ جملہ سنتا تھا، امام نے کوہنیوں پر زور دیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، ابھی میرا گلا کاٹو، ابھی میری بہن پر حملہ نہیں کرو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، مجلس میں مومنین کی مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔